الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ ہے۔ یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ آخری وقت میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس آپ سے یعنی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے خفا ہو کے مکہ معظمہ چلے گئے تھے اور اپنی گورنری سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ان کا بھی صدمہ تھا حضرت کو۔ اس سے بڑا صدمہ حضرت کو یہ پہنچا کہ اپنے سگے بھائی عقیل ابن ابی طالب وہ بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے خفا ہو گئے اور پھر اس سے بڑھ کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے۔ اس کا بڑا سخت ملال تھا، بڑے سخت دل میں درد تھا کہ اپنا بھائی وہ ناراض بھی ہوئے اور پھر چھوڑ کر چلے بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ کے پاس چلے گئے، جن کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ یہ میرے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کریں، اور وہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو اس لحاظ سے فریق تھے، تو دوسرے فریق کے پاس چلے گئے، تو اس لیے ناراضگی دل میں ملال بہت تھا۔ اب حضرت نے ارادہ کیا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اب شام پر حملہ کرنا۔ کوفیوں کو ترغیب دی۔ یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں، اس بات کو آپ نے بہت اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنا ہے تاکہ آنے والے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے مسئلے میں یہ بات ذہن میں اور حقیقت حال سمجھا۔ آپ نے اس پورے موقع کو دیکھا جب سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا۔ کوفہ والے غدار نکلے یا انہوں نے آپ کا ساتھ دیا؟ آپ اس چیز کو ذرا سوچ لیجیے کہ کن کن موقعوں پر انہوں نے ساتھ دیا اور کن موقع، اور ان میں اکثریت کن لوگوں کی تھی؟ خارجی تھے، عبداللہ ابن سبا کے ساتھی، یس مخلص، اور جو مخلص تھے انہوں نے کتنا ساتھ دیا؟ پیچھے میں نے بتایا جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف شام کی طرف نکلنے کا ارادہ کیا، سیدنا علی نے تو کوئی تیار نہیں ہوا۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ جنگ صفین سے لے کر جنگ جمل، جنگ صفین اور یہاں تک جنگ میں کیا مقام، کیا سفر، کیا حضر، کیا سفر، ہر موقع پر ان میں آپس میں شدید اختلافات رہے۔ ہر موقع پر یہ کبھی بھی ایک زبان نہیں ہوئے، یہاں تک کہ انہوں نے تو یہ بھی کہا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو کہ ہم آپ کے ساتھ وہی کریں گے جو سیدنا عثمان کے ساتھ۔ یعنی یہ لوگ تھے ہی شروع سے بزدل اور اسی طرح سے زبان پہ ڈٹنے والے نہیں تھے، یعنی جن کی زبان ہوتی ہے وہ میدان میں کھڑے ہونے والے لوگ وہ نہیں تھے شروع سے۔ یہ ایک پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے۔ اب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جب شام کی طرف نکلنے کا ارادہ کیا، دوبارہ ان کوفیوں کو ترغیب دی۔ اس وقت یہ لوگ 60,000 تیار ہو گئے، 60,000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ان سے بیعت لی کہ جب تک ہم غالب نہ آ جائیں تب تک تم پیچھے نہ ہٹو گے۔ اب اسی طرح بندوبست کر رہے تھے نکلنے کا، یہی وقت تھا کہ نکلنے کا ارادہ فرما رہے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خارجیوں کو جب جنگ نہروان میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بالکل ان کا معاملہ ختم کر دیا تھا، ان میں 9 افراد بھاگ گئے تھے۔ میں نے بتایا تھا 9 خارجی عبداللہ ابن سبا کے لوگ بھاگ گئے تھے۔ یہ جو 9 گئے ہیں انہوں نے شرارتیں، میں نے بتایا تھا، شروع کی ہوئی تھی اپنے ساتھ لوگوں کو ملانا، کیونکہ ان کو تو کسی مسلمان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ تو تھے یہودی۔ شرارت ان کا مقصد تھا، جیسے کہ ساری چیزیں واضح ہو گئی۔ تو وہ پہلے گئے عراق، حجاز، وہاں جا کر مختلف علاقوں میں فارس لوگوں کو اکٹھا کرتے رہے کہ کسی طرح ہمارے ساتھ پھر لوگ اکٹھے ہوں، کوئی نہ کوئی جزیہ نکال لیتے اور ہم جا کر پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے خلاف تحریک شروع کریں۔ یہ بھی، اور دوسرا یہ کہ کوفہ کے اندر خود وہ لوگ جو جنگ نہروان میں خارجی مارے گئے ان کے رشتہ دار موجود تھے اور وہ سیدنا علی سے دل میں بغض رکھتے تھے، کوفہ میں موجود تھے۔ اب اندرون خانہ بھی ہے، بیرون بھی سازش شروع ہے۔
یہ لوگ عراق حجاز گئے، وہاں کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کو، وہاں لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، آوارہ لوگوں کی طرف پھرتے رہے، لوگوں نے ان کو توجہ نہیں دی، فارس کی طرف بھی کوئی توجہ۔ مکہ معظمہ آ گئے، 3 کا نام کتابوں نے لکھا ہے اور 3 ہی بڑے شرارتی تھے۔ ان میں ہے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی، اسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو شہید کیا۔ دوسرا ہے برق ابن عبداللہ تمیمی، اس نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا دمشق شام۔ ایک ہے عمر ابن بکر تمیمی، اس نے عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا بصرہ میں۔ یہ جب تینوں مکہ معظمہ پہنچے تو بیٹھ کے مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے، اپنے مقتولین کا افسوس بھی کرنے لگے کہ ہمارے فلاں فلاں لوگ مارے گئے، یہ ہوا وہ ہوا، اب بدلہ کیسے لیں۔ روتے ہوئے یہی مشورہ کیا کہ اب ایسا کرتے ہیں، ہم 3 لوگوں کو شہید کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں جو مسلمانوں کے بڑے، ایک سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کوفہ میں، ایک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام میں دمشق، ایک سیدنا عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ بصرہ میں۔ یہ 3 مسلمانوں کے اس وقت بڑے ہیں، ان کو ختم کرو۔ اور یہ چیز آج تک چلتی آ رہی ہے کہ جو ان کا لیڈر ہے ان کو ختم کرو، نیچے والے خالی ہاتھ رہ جائیں گے، آج تک ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے، بڑوں کو مار دو۔ تو مشورہ ہوا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرے گا عبد الرحمن ابن ملجم مرادی، برق ابن عبداللہ قتل کرے گا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دمشق میں شام میں، عمر ابن بکر قتل کرے گا عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بصرہ میں۔ اور قتل بھی ایسا قتل نہیں ایک ہی تاریخ میں ایک ہی وقت میں تینوں کو مارا جائے، ایک ہی تاریخ میں ایک ہی وقت، آج کل بھی ایسے ہی ہوتا، ایک ہی تاریخ میں ایک ہی وقت۔ چنانچہ دن طے ہوا 16 رمضان المبارک، جمعہ کا دن، فجر کی نماز کا وقت، ہر ایک اپنے محاذ پہ پہنچے، ترتیب بنائے اور اس تاریخ کو فجر کی نماز میں قتل کرے۔ تینوں روانہ ہو گئے اپنے اپنے مقام کی طرف۔ عبد الرحمن ابن ملجم کوفہ آیا، برق ابن عبداللہ دمشق شام آیا، عمر ابن بکر تمیمی بصرہ چلا گیا۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنی ترتیبات بنانی شروع کی۔ سب سے زیادہ مشکل کام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا۔ چنانچہ عبد الرحمن ابن ملجم جب وہاں پہنچا تو اپنا ایک دوست تھا اس کا، شبیب ابن بجرہ اشجعی، یہ بھی خارجی تھا، اس سے ملا اور راز کا اظہار کیا کہ اس مقصد سے آیا ہوں۔ اس نے پہلے تو کہا حالات ٹائٹ ہے، پھر ساتھ دیا، مدد کی۔ پھر اس کی کتابوں نے لکھا ہے ایک بہت حسین عورت تھی، قطام اس کا نام تھا، قطام، اس پہ نظر پڑی، اس سے شادی کی خواہش پیدا ہوئی، چنانچہ اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس نے کہا میری کچھ شرائط ہے، مہر دو پھر شادی کروں گی۔ اس کو کہا عبد الرحمن ابن ملجم کو۔ اس نے کہا تمہارا مہر کیا ہے؟ کہ 3000 درہم، ایک باندی، ایک غلام، نعوذ باللہ من ذالک، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا سر، یعنی ان کو قتل کرو۔ یہ عورت اس وجہ سے اس حد تک پہنچی تھی کہ جو سبائی قتل ہوئے تھے نہجنگ نہروان میں، ان مقتولین کا ان کی اس کے ساتھ رشتہ داری تھی، چنانچہ اس درجے تک بغض رکھتی تھی۔ اس نے کہا میں پہلے 3 کام تو نہیں کر سکتا، یا آخری کام کروں گا، کیونکہ آیا ہی اسی کے لیے تھا، کہا کہ آخری کام کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے، پہلی 3 چیزیں میں بھی نہیں مانگتی، یہ کر دو پھر شادی کروں گی۔ ٹھیک ہے۔ اللہ کی شان، زر اور زن بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بات یہاں ڈال رہا ہوں، تاریخ کی بات نہیں، اپنی اس موضوع کی بات نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے زر اور زن، عورت اور مال بہت بڑا فتنہ ہے۔ قوم سمود کی وہ اونٹنی جو کہ معجزانہ طور پر حضرت لوط علیہ السلام کے
جو ہے وہ معجزے پہ اللہ پاک نے ظاہر فرمائی تھی، اس کو قتل کرنے والی جو راحت تھی ایک جماعت 3 سے 9 تک کے افراد، روایات میں ہیں کہ ایک عورت نے ہی ان کو لالچ دیا تھا، اس کی بیٹیاں بڑی خوبصورت تھیں، کہ اس اونٹنی کو مار دو، کافرہ عورت تھی، میں اپنی بیٹیوں کی شادی تم سے کرا دوں گی۔ اس لالچ میں انہوں نے وہ کام کیا اور پوری کی پوری قوم کو عذاب میں مبتلا کیا۔ تو زر اور زن بہت بڑا فتنہ ہے، بہت احتیاط کریں، بہت احتیاط کریں۔ ابھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی جو موت کے وقت ان کی نصیحتیں جو سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما کو کی، وہ بتاؤں، اصل چیزیں یہ سیکھنے کی ہیں جو انہوں نے اس زندگی گزاری جیسے گزاری، پھر انہوں نے جو نصیحتیں کی، جو فرمان بتلائے، اس پر عمل کرنا۔ اس میں ایک یہی ہے، اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ دنیا کا طالب مت بننا، دنیا کو دل سے مت لگانا، آخرت کا طالب بننا، ایک نصیحت یہ۔ تو بہرحال اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بھائی ہم سب کمزور ہیں، ہمیشہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہوئے کہ میں کچھ نہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جب یہ عبد الرحمن آیا تو اس عورت نے کہا کہ پہلی 3 چیزیں تو نہیں مانگتے، البتہ یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو شہید کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ عورت نے ایک آدمی بھی دیا، وردان اس کا نام تھا، کہ یہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس میں شبیب ابن بجرہ اشجعی پہلے سے ساتھ تھا، عبد الرحمن ابن ملجم مرادی اور یہ وردان۔ 16 رمضان المبارک کو تینوں لوگ فجر کی نماز کے وقت اپنے اپنے مقام پر پہنچ گئے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر پڑھا رہے تھے۔ برق ابن عبداللہ نے تلوار کا حملہ کیا، سیدنا امیر معاویہ کو اتنی زور کا نہیں لگا، یعنی حملہ تلوار کا گہرا نہیں تھا، زخم آیا لیکن ہلکا زخم تھا، یہ سمجھا کہ گہرا زخم لگ گیا ہے، بھاگا صفیں پھاڑتے ہوئے، لوگوں نے پکڑ لیا، گرفتار ہوا۔ بعض روایات میں ہے اسی وقت، اور بعض روایات میں ہے کئی سال قید میں رکھنے کے بعد پھر قتل کیا گیا، قصاص۔ پھر اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مسجد میں اپنی ایک محفوظ جگہ بنائی اور پہرے کا گارڈ بھی رکھے، اپنے پہرہ دار بھی رکھے، ان کا زخم پھر ٹھیک ہو گیا۔ عمر ابن بکر تمیمی جو تھا، یہ بصرہ میں آیا، فجر کی نماز میں خارجہ ابن حبیبہ نماز پڑھا رہے تھے۔ اتفاقاً اللہ کی شان عمر ابن العاص بیمار تھے، تو اپنی جگہ یہ فوجی افسر تھا، کوئی خارجہ ابن حبیبہ ان کی فوج کا کوئی افسر تھا، اللہ ہمارے فوجی افسروں کو بھی ایسا بنا دے۔ وہ نماز پڑھا رہے تھے، یعنی انہوں نے اپنا مقام ان کو بنایا کہ تم نماز پڑھو۔ نماز پڑھا رہے تھے، عمر ابن بکر تمیمی نے سمجھا کہ عمر ابن العاص ہیں، حملہ کیا، خارجہ ابن حبیب شہید ہو گئے، وہ بھاگا، وہ بھی گرفتار ہوا، وہ بھی مارا گیا۔ عمر ابن العاص بھی بچ گئے، وہ اتفاقاً صبح کی نماز میں موجود ہی نہیں تھے۔ عبد الرحمن ابن ملجم، شبیب ابن بجرہ اشجعی اور وردان، یہ تینوں کوفہ کی مسجد کے قریب آ کر چھپ کر بیٹھ گئے۔ اس زمانے میں لائٹنگ یہ چیزیں تو نہیں ہوتی تھی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی عادت شریفہ یہ تھی، جب گھر سے نکلتے تو آواز لگاتے، الصلاۃ الصلاۃ، اٹھو نماز کے لیے، آ جاؤ نماز کے لیے، نماز نماز۔ پہلے زمانوں میں خلیفہ ہی نمازیں پڑھایا کرتے تھے۔ جب قریب پہنچے، داخل ہونے لگے تھے کہ وردان نے حملہ کیا، اللہ کی شان اس کا حملہ نہ لگا، وہ جا کر مسجد کی چوکھٹ پہ لگا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ گزر گئے، فوراً پیچھے سے عبد الرحمن ابن ملجم نے حملہ کیا، یہاں تلوار لگی، کنپٹی تک زخم آ گیا، اتنا گہرا زخم آیا۔ فوراً حکم دیا، لوگ مسجد میں آ چکے تھے نماز کے لیے، فوراً حکم دیا کہ پکڑو ان کو۔ شبیب ابن بجرہ اشجعی نکل کر بھاگ گیا مسجد سے، وردان بھی بھاگ گیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم مسجد میں اس کو نکلنے کا موقع نہ ملا، مسجد میں کہیں چھپ گیا، گرفتار ہوا۔ وردان بھاگا، لوگوں نے پیچھا کیا،
گھر داخل ہونے لگا تھا پکڑ لیا، کیونکہ تھا کوفہ کا. شبیب ابن بجرہ اشجعی بھاگ گیا، وہ ہاتھ نہیں آیا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو شدید زخم آیا. اندازہ ہو گیا کہ زخم زیادہ کن پکتی تک سر کٹ چکا ہے، اور اندازہ ہو گیا کہ زخم گہرا ہے، موت ہو سکتی ہے. چنانچہ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اس کو قتل کرے. یقین مانے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بہت قرآن و سنت پر عمل کرنے والے. آپ خود سوچیں کہ اس موقع پر انسان کے جذبات کیا ہوتے ہیں. اس کے باوجود فرمایا کہ نہیں. سیدنا امام حسن کو بلایا، یہ بڑے بیٹے تھے. فرمایا کہ اگر میں اس زخم سے مر گیا، شہید ہو گیا، تو قصاص میں میرے بدلے میں اس کو قتل کر دینا، لیکن ابھی نہیں. اور اگر میں ٹھیک ہو گیا پھر میں جانوں اور یہ جانے، پھر میں جو اس کے ساتھ کر لوں. اور بیٹے کو بلایا اور کہا سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کہ یاد رکھنا، جیسے اس نے مجھ پر ایک وار کیا ہے، تو نے بھی اس پر ایک ہی وار کرنا ہے. قرآن و سنت پر آج جو شیعان علی کہلاتے ہیں وہ ذرا اپنی زندگی تو دکھائیں اس کے مطابق. مطالبہ ہے یار، کیا حب علی کی دعوے کرتے ہو؟ لاؤ ان کی زندگی، بتلاؤ کہ تمہاری زندگی میں ان کی حب تو وہ ہے کہ تو ان کی زندگی تمہاری زندگیوں میں ہو، ان کی صفات تم میں ہو. یہ حب علی ہے. یہ کون سا حب علی ہے؟ بس اپنے آپ کو مارو اور ان کا ایک جز تمہاری زندگی میں نہیں ہے. ان کی زندگی مبارکہ کا، ان کے حیات طیبہ کا ایک جز تمہارے اندر نہیں ہے. یہ کیسی حب علی ہے؟ میں اس حب علی کو نہیں سمجھتا. ان کی زندگی تو اپنے اندر پیدا کرو، پھر ان کی محبت کے دعوے کرو. کہہ رہے کہ ایک ہی وار کرنا اور مسئلہ نہ کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ شام اور عراق اور ادھر ان لوگوں نے، ان رافضیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا. میں بتا نہیں سکتا آپ کو. کیا خیال ہے؟ ہمیں پتہ نہیں ہے. ہمیں سب پتہ ہے، لیکن کچھ اختیار میں نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے. ایران میں کیا کیا نہیں ہوتا مسلمانوں کے ساتھ، ذرا جا کے دیکھیے، معلومات کریے کہ سنیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. یہ عراق میں کیا ہو رہا ہے؟ جہاں ان کی اقتدار ہے وہاں کیا ہو رہا ہے، اور جہاں اقتدار نہیں وہاں چیختے. بہرحال اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے. حب علی یہ ہے کہ ان کی زندگی اپنائی جائے. بہرحال حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو بلایا، سیدنا امام حسین کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نصیحتیں کی. فرمایا دیکھو میرے بیٹو. سیدنا محمد ابن حنفیہ کو بلایا، یہ بھی بیٹے تھے لیکن ماں الگ تھی. فرمایا کہ ہمیشہ تقوی اختیار کرنا. موت کے وقت جو وصیتیں نصیحتیں کر رہے، بڑے کاروبار کر لینا، بڑے پیسے اور گاڑیاں بنا لینا، بڑی ڈگریاں بنا لینا. ہمیشہ تقوی اختیار کرنا اور دنیا کا طالب مت بننا. یتیموں پر رحم کرنا، مسکینوں کے ساتھ کی مدد کرنا، کمزوروں کے ساتھ تعاون کرنا، مظلوموں کی مدد کرنا، ظالموں کے سے ان کے ظلم کا بدلہ لینا. اور یاد رکھو کہ میرے خون کو مسلمانوں کے درمیان انتشار کا ذریعہ نہ بنانا. اس جملے کا مطلب سمجھتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ اب میرے نام کو لے کر کہ کس نے حضرت علی کو شہید کیا، اب مسلمانوں کے درمیان فساد برپا کر دیں. ایسا نہ کرنا، بلکہ صرف اس کو قتل کرنا جس نے مجھے مارا ہے. بس وہ معلوم ہے عبد الرحمن ابن ملجم گرفتار ہے، کسی کو نہ اور کسی کو کچھ نہیں کہنا. میرے اس شہادت کو مسلمانوں کے درمیان انتشار کا ذریعہ نہ بنانا. پھر سیدنا محمد ابن حنفیہ کو بلایا اور کہا یہ دو تمہارے بڑے بھائی ہیں، ان کی عزت اور اکرام کرنا، اعزاز کرنا، کسی بات میں ان کے خلاف نہ کرنا. سیدنا امام حسن اور حسین کو فرمایا یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، اس کے ساتھ شفقت اور نرمی کا معاملہ کرنا، اس کا دل نہ دکھانا، اس کا خیال کرنا. یہ جملے فرمائے. اور پھر اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 17 رمضان المبارک ہفتے کے دن شہادت ہو گئی. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت عمر 63 سال تھی.
اور پوری 5 سال خلافت کی ہے، بالکل فکس 5 سال خلافت کی، رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، اللہ ان کے درجات آخرت میں بلند فرما دے۔ شہادت کے بعد اب بات آئی کفنانے دفنانے کی۔ 2 چیزیں مد نظر تھی، سیدنا امام حسن اور امام حسین اور آپ سیدنا محمد ابن عنفیہ بیٹے جو تھے، آپ کی 9 بیویاں رہی ہیں مختلف اوقات میں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی 9 بیویاں مختلف اوقات میں رہی ہیں، 14 لڑکے رہے ہیں، 17 لڑکیاں تھیں مختلف بیویوں سے، یہ اولاد ہے آپ کی۔ سب سے پہلی زوجہ آپ کی خاتون جنت حضرت سیدنا اماں جان فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آپ کے 2 بیٹے سیدنا حسن سیدنا امام حسین ہیں، اور 2 بیٹیاں ہیں سیدنا زینب اور کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی اور 8 بیویاں اس کے علاوہ مختلف اوقات میں اور بھی رہیں۔ اب 2 مسائل تھے، ایک تو خارجیوں سے ڈر تھا کیونکہ خارجی دشمن تھے، کوفہ میں بھی تھے باہر بھی تھے، کیونکہ جنگ نہروان کے بعد یہ خارجی آپ کے دشمن ہو چکے تھے، انہوں نے شہید کروایا۔ تو یہ ڈر تھا کہ کہیں دفنایا جائے اور پتہ چل جائے قبر مبارک کا کہ یہ روضہ مبارک ہے تو لاش کی بے حرمتی نہ کریں سیدنا امام حسن۔ اور دوسرا یہ تھا کہ کچھ لوگ، میں نے آپ کو بتایا تھا جو جماعتیں وجود میں آئی تھی، ایک سیدنا علی کی اس سے بہت محبت کرنے والے جن کو شیعان علی کہا جانے لگا، انہوں نے تو ان کو خدا تک پہنچا دیا۔ تو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مزار بن جائے اور پھر لوگ اس کو سجدے کرنے لگ جائیں اور توحید میں کوئی غلطی پیدا نہ ہو جائے اور لوگ شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یہ 2 ڈر تھے بڑے، چنانچہ روایات بڑی مختلف ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا مقبرہ کسی کو پتہ نہیں، ایک روایت میں ہے کہ مسجد کوفہ میں دفنائے گئے، ایک روایت میں ہے کہ کوفہ کے کسی مکان میں دفنائے گئے، ایک روایت میں ہے کہ کوفہ سے 10 میل کے فاصلے پر دفنائے گئے، ایک روایت میں ہے کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ ان کو لے کر اونٹ پر ان کی تابوت میں رکھ کر لے کر چلے تو وہ اونٹ بھاگ گیا، لوگوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور غائب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد مقام طے ایک جگہ ہے، وہاں کے لوگوں نے اس اونٹ کو دیکھا تو ان کی لاش مبارک کو وہیں دفنایا، جسد مبارک۔ لیکن صحیح کسی کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت کا مقبرہ کہاں ہے۔ اس کی یہی 2 بنیادی وجہ ہیں۔ بعض روایت میں ہے سیدنا امام حسن نے ایک جگہ دفنایا، پھر جب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ ادھر ہے، پھر وہاں سے نکال کر کسی اور قبر میں دفنا دیا کہ بات چھپ جائے، کوئی لاش کی جسد مبارک کی بے حرمتی نہ کر سکے، کہیں اور دفنا دیا۔ تو روضہ مبارک کا کسی کو پتہ نہیں ہے، جو لوگوں نے بنائے ہوئے وہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے، روضہ مبارک کسی کو پتہ نہیں ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ اور اس کے چھپے رہنے میں اللہ تعالی شانہ کی طرف سے یہی حکمتیں، ایک تو جسد خاکی کی بے حرمتی نہ ہو، دوسرا بعد میں لوگ اس کو کہیں شرک کا ذریعہ نہ بنا دیں، جیسے کہ اگر آج ہوتا تو کیا حالات ہوتے۔ تو یہ ہے۔ اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا معاملہ ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ان کی موت کے قریب جب آخری وقت تھا، فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ، میں تمہیں چند نصیحتیں اور خصوصی باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ جب کہا تو اس کے بعد زبان مبارک نہیں چلتی تھی، آخری جملہ جو نکلا وہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ، اور کچھ کہہ نہ سکے۔ واللہ اعلم وہ کیا نصیحتیں کرنا چاہتے تھے، کچھ نصیحتیں لکھی نہیں گئیں، نہ بتلائی گئی۔ البتہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کے بعد اگر آپ کہیں تو ہم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لیں۔ فرمایا کہ میں اس وقت اس بارے میں کچھ نہیں کہتا، تم جو چاہو پھر پسند کرو وہ کر لینا۔ یہ جملے تھے آخر کے۔ کسی کو خلافت کے لیے متعین نہیں فرمایا تھا حضرت، اپنے بیٹوں میں سے کسی کو، بس وہی نصیحتیں کی تھی۔ یہ فرمایا تھا کہ جب پوچھا گیا، خود سوال کیا گیا، کل بتاؤں گا انشاءاللہ ان کی خلافت کے بارے میں جب بتاؤں گا، تو یہی بات کہی کہ جس کو تم چاہو پسند کر لینا، اور ایک روایت میں ہے جیسا تم چاہو کر لینا، کسی کو متعین نہیں کیا۔ البتہ لوگوں نے کوفہ میں سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی، کوفہ میں، اور جگہوں میں نہیں۔ پھر ان کی خلافت 6 ماہ تک رہی، اور اس کے بعد پھر آگے واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد سیدنا امام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی
جو ہے وہ بادشاہت ہے، تو خلافت مورخین کے ہاں اور امت کے ہاں سیدنا امام حسن پر ختم ہو جاتی رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد جو چیزیں چلی ہیں وہ خلافت نہیں ہیں، خلافت اور بادشاہت الگ چیز ہے۔ تو یہ اپنے موقع پر آ جائے گی انشاءاللہ۔ ولی عہد جس کو کہتے ہیں نا، ولی عہد، آج بھی آپ سعودیہ میں یہ نام سنتے، ولی عہد۔ یہ ولی عہد کے معنی بتاؤں گا کہ ولی عہد کیا ہوتا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے بادشاہت کا آغاز ہوا ہے، وہ خلافت نہیں ہے، یہ امت کا اجماع ہے، اس پر امت کا موقف یہی ہے۔ تو خلافت ان پر ختم ہو جاتی ہے۔ باقی اس کے بعد پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت امام حسن نے سب کچھ دے دیا کہ میں اختلاف نہیں چاہتا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے بیٹے، موت کے وقت اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا، ولی عہد بنایا۔ اب ولی عہد کیا تھا اور وہ کیسے بنایا، کیوں بنایا، کیا وہ اس کا مستحق تھا یا نہیں تھا، پھر بعد میں اس نے کیا کیا کیا، تو یہ چیزیں آ جائیں گی آگے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے میرے اللہ، سارے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما، ہمیں بھی ہدایت دے دے۔ اے اللہ آخرت اچھی فرما، یا اللہ قبر کی زندگی اچھی فرما، یا اللہ آخرت اچھی فرما، یا اللہ آخرت میں اس طرح پیش فرما آپ کی رضا ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ یا اللہ اپنی ذمہ داریوں سے سبق دوش ہو، آپ خوش ہو، یا اللہ آپ خوش ہو، آپ کی رضا کے ساتھ آئے، ذمہ داریاں ادا کر کے آئے، پوری کریں، کوتاہیوں سے درگزر فرما دے، کمی کوتاہیوں سے درگزر فرما، خطاؤں کو معاف فرما، عفو و درگزر کا معاملہ کر دے۔ یا اللہ دین و دنیا اچھی کر دے، ہر قسم کی پریشانیوں سے، آزمائشوں، مصیبتوں سے محفوظ کر۔ اے میرے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرضداروں کے قرض، مظلوموں کی مدد فرما دے، بے روزگاروں کو حلال روزگار، بیماروں کو صحت۔ یا اللہ پوری دنیا میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، ان سے پوری دنیا میں دین کے احیاء کا کام لے لے۔ یا اللہ کام لے لیں، دین کی نسبت سے پوری دنیا میں لے جائے۔ یا اللہ ہمارے ذریعے سے ہدایت کو عام فرما، ہمیں خیر کا ذریعہ بنا، شر کا ذریعہ نہ بنانا، ہدایت دے دے۔ یا اللہ اخلاق دے دے، تقوی دے دے، طہارت دے دے، علم کا نور، ایمان کا نور، اخلاص کا نور عطا فرما دے، سینے کو ہر قسم کی ظلمتوں سے دل کو پاک کر دے، قرآن و سنت کا نور دے دے، دین کی صحیح سمجھ دے دے، حضرات صحابہ کی اتباع میں چلا دے۔ یا اللہ ان حضرات کے 100% ان کے جو اخلاق و نورانیات ہیں ہمیں عطا فرما۔